نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے خالق کائنات نے ہر چیز کو عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی ازواج کا مقام کائنات میں اعلیٰ ہے، نبی کی نسبت سے نبی کے اصحاب کائنات میں اعلیٰ ہیں، نبی کی نسبت سے نبی کی اولاد اعلیٰ ہے، نبی کی نسبت سے اسی طرح خالق کائنات نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے نسبت مصطفیٰ کا صدقہ اس امت کو جو عظمت اور رفعت عطا فرمائی وہ صدقہ مصطفیٰ ہے۔ تو ایک بہترین امت ہونے کے ناطے کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں کہ جیسے خالق کائنات کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، یعنی ایسے شخص کو بہترین قرار دیا گیا جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، جو لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، جو لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں پیارے آقا فرماتے ہیں وہ بہترین انسان ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ دوسری جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعاف الایمان۔ اس حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی برائی کو روکنے کے درجات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا درجہ، برائی کسی کو کرتے دیکھو تو اپنے ہاتھ کی طاقت سے روکو، اگر تمہیں اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر تم اس کو زبان کی قوت سے روکو، یعنی لوگوں میں کچھ ایسا بیان کرو کہ ان کو اس گناہ کی کرنے پر پتہ چلے کہ کتنا گناہ ہوگا، یا پھر تم اس کو دل میں برا جانو۔ سامعین و حاضرین، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ میں اس کو روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اٹھ کے اس کے پاس سے چلے جائیں، وہاں بیٹھ کر اس کی باتوں کے چسکے نہ لیں، اس سے باتیں نہ کریں، نہ سنیں اور نہ غیبت میں ہاں ہاں ملائیں۔ سامعین و حاضرین، جو ایسا کرے گا وہ بھی اسی گناہ میں ملوث ہوگا۔ فرمایا جو تیسرا درجہ ہے وہ دل میں برا جاننا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یاد رکھنا یہ دل میں برا جاننا ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ پھر اگلی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ وَتَوَانُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَوَانُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے نیکی کے کاموں میں اور برائی میں کسی کی مدد نہیں کرنی۔ آج ہم اپنے دوست کے کہنے پر گناہ کر لیتے ہیں، اور میرے بھائی میری بہن یہ سوچ، میری بیٹی یہ سوچ کہ اگر کل قیامت کے دن کیا وہ بندہ جس کی وجہ سے تو نے گناہ کیا تھا وہ تمہارے کام آئے گا؟ آج باتیں کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں یار میری خاطر یہ کام کر لینا،
کیا ہو جانے لگا ہے؟ وہ منومن مٹی کے نیچے دبا کر دوبارہ قبر پہ حال بھی نہیں پوچھنے جاتا، وہ پوچھے گا نہیں۔ اس لیے میرے کریم رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، برائی میں نہیں کرنی۔ بہترین امت اس لیے ہو تم نیکی کی دعوتیں دیتے ہو۔ اور اگلا کام جو رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ قرآن نے ایمان والوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو سامعین و حاضرین، اگر کسی کو روکنا ہے تو پہلے خود عمل کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا۔ ایمان والو، خود بھی آگ سے بچو، گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ پہلے خود عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو اس کی تلقین کرنی ہے۔ ہم دوسروں کو تلقینیں کرتے ہیں، نصیحتیں کرتے رہے، فلاں فلاں کام کرو، لیکن خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو رب کائنات نے منع فرمایا ہے کہ تم نے ایسا کام نہیں کہنا جو تم خود نہیں کرتے۔ تو ایک بہترین امت ہونے کے ناطے ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے، صرف علماء کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی دعوتیں دیں، یہ ہر مسلمان کا کام بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔